سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریاں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھیں، تو یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کے نصف کی رات آئے تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، اور ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، الا قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، تو طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دست طلب ناراض کرے، میں اس کی جھولی خیرات سے، برکات سے، انوار سے، رحمتوں سے بھر دوں۔ یہ شکر ہے کہ امت میں ان راتوں کو بیدار رکھنے کا سلسلہ موجود ہے، لیکن عموماً ہم نے ان مقدس راتوں کو بھی تقریباً کھلونا بنا لیا ہوا ہے، اور اس قدر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان راتوں میں ذکر و فکر کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل میں اس رات کو گزارنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے، ایک رسم کے طور پہ نہیں کہ ساری رات جا کے اور ہم توبہ کریں، صبح ہماری زندگی کے معمولات وہی ہوں جو ایک دن پہلے ہوں۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، سچی توبہ کی شرائط ہے کہ ما قبل سے توبہ کرے اور آئندہ ان کاموں کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور جب اس پہ قائم رہے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے تیور نہیں بدلتا اور ساری رات توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے تو ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے۔ تو ہمیں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے۔ زندگی کی قیمتی سانسیں اور لمحے اور گھڑیاں ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، کل جو بڑے طاقتور تھے آج وہ کمزور ہیں، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہیں، کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں، آج جو بوڑھے ہیں کل قبر کا رزق بننے والے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھنے والا اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں ہے یا ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر رات کو توبہ کر کے سو، اس خیال سے کہ یہ زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، اور ہر نماز کو ادا کرو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی وفات کا اچانک اعلان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی تو اس کو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن وہ جہاں بھی ہے موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے سخت فکر مند ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی حضور رجوع، توبہ اور انابت سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ الشعبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پہ نزول کرتی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔